السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و تعریف، کبریائی، عظمت، بزرگی، تمجید، تحمید، تعظیم، تکبیر، تحلیل اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے ہوں. اس کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار لا حساب درود و سلام امام الانبیاء، افضل الرسل، رسول الثقلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، برادران اسلام، تاجدار انبیاء کانفرنس کے اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ میں سے صرف ایک خلق کے متعلق مختصر گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جملہ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جس خلق کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایسا خلق ہے جو اللہ رب العالمین کو بے حد پسندیدہ ہے. اس خلق کو اپنانے والے شخص سے اللہ رب العالمین بے حد محبت کرتا ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اشج عبد القیس، قبیلہ عبد القیس سے تعلق رکھتے ہیں. اشج ان کا نام ہے، وصف ہے یہ ان کا. تو اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل ان کا نام تھا المنذر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. اے منذر، آپ میں دو صفات ایسی پائی جاتی ہیں جن سے
اللہ اور اس کے رسول بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ بھی اس صفت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صفت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور اس شخص سے محبت کرتا ہوں جس میں یہ صفت موجود ہے۔ فرمایا وہ کون سی ہے؟ الحلم والانا۔ پہلی صفت ہے حلیم ہونا، الحلم، حلم کی صفت، اور دوسری انات کی صفت۔ حلم یہ وہ صفت ہے جس کو ہم اردو میں جس کا معنی بردباری کرتے ہیں۔ یہ حلم کیا چیز ہے؟ حلیم ہونا کیا چیز ہے؟ آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بھی معاملہ کسی سے بھی سرزد ہو جائے، آپ کے خلاف، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بھی معاملہ کسی سے بھی سرزد ہو جائے، اور پھر آپ اگر اس میں برداشت کا مادہ پیدا کر لیں، صبر اختیار کریں اور درگزر سے کام لیں، تو اس صفت کو صفت حلم کہا جاتا ہے، اور اس صفت سے متصف شخص کو حلیم کہا جاتا ہے۔ حلیم ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ایک صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے صفات میں سے جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سے ایک صفت حلیم ہے۔ ان اللہ لغفور حلیم، تو اللہ رب العالمین بہت بڑا حلیم ہے، بلکہ سب سے بڑا حلیم اللہ رب العالمین ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندے کتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کتنے بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین درگزر سے کام لیتا ہے اور ایک وقت مقررہ تک انہیں کوئی سزا نہیں دیتا، ان سے درگزر فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حلیم ہونا ہے کہ بندے کتنے بھی بڑے گناہگار ہیں، فوری طور پر ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جن کی جو فوری سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس کے بنا پر انہیں فوری طور پر سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین فوری طور پر سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے، مہلت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا حلیم ہونا۔ تو سب سے بڑا حلیم اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام میں سے بھی کئی انبیاء کرام ایسے ہیں جن کا وصف قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ حلیم ہے۔ بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ایک مقام پر فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت بڑا حلیم ہے، بہت بڑا بردبار ہے، اس میں برداشت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے۔ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بھی معاملہ سرزد ہو جائے تو وہ اسے برداشت کر لیتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے ان کو بشارت دی ایک ایسے غلام کی، ایسے بیٹے کی، ایسے بچے کی جو بڑا حلیم ہے، جو بہت بڑا حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، برداشت کا مادہ اس کے اندر ہوگا، درگزر سے کام لے گا، غصہ نہیں دکھائے گا، فوری رد عمل نہیں دکھائے گا، بلکہ برداشت سے اور درگزر سے برداشت کرے گا اور درگزر سے کام لے گا۔ اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، اے شعیب تو بھی بڑا حلیم ہے۔ یہ اس کے قوم نے اسے کہا کہ آپ تو بڑے بردبار ہیں، بڑے حلیم ہیں۔ اس کے قوم نے اعتراف کیا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام بہت بڑے حلیم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صفت کے اندر، اس صفت میں بہت اعلیٰ صفات کے مالک ہیں، اور ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اے میرے محبوب آپ تو ہیں ہی مجسمہ اخلاق، یعنی جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، ان سب سے آپ متصف ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیے قرآن مجید میں دیگر جتنے بھی پیغمبر ذکر ہوئے ہیں، جن جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ان کے صفات کا تذکرہ الگ الگ ہوا ہے۔ کوئی صدیق ہے، کوئی حلیم ہے، کوئی کس صفت سے متصف ہے، کوئی کس صفت سے متصف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ ایسی کوئی صفت ہے ہی نہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متصف نہ ہو۔ تو گویا اس صفت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، حلیم ہونے میں، حلم کے صفت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکمال ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں، جو اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے معاملے میں رد عمل نہیں دکھایا۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ طائف جیسا واقعہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو زخمی کیا گیا، بچوں کو، غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، پتھر برساتے رہے، فرشتوں کا سردار سیدنا جبریل علیہ السلام جبال، پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آتے ہیں، حکم کے منتظر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو ہم پیس ہی ڈالیں گے، آپ صرف حکم فرمائیں۔ آپ کو اس قدر سخت اذیت پہنچائی گئی، اس قدر تکلیف پہنچائی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ہدایت پر نہیں آتے تو ان کے اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو اسلام کو قبول کریں گے اور راہ حق کو اپنائیں گے، اس لیے میں ان کے خلاف کوئی بددعا نہیں کروں گا۔ جنگ احد کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر زخمی کیا گیا، اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کون سے الفاظ نکلے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو راہ ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، راہ ہدایت دے میرے قوم کو، ہدایت کے راستے پہ لگا دے، صراط مستقیم ان کو دکھا دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ میں سے ایک صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درگزر سے کام لیتے تھے۔ فتح مکہ کا موقع جب آیا، ساتھی یہاں متوجہ ہو جائیں، فتح مکہ کا جب موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے یہ قریش والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اذیتیں پہنچائی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی، 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پھر مدنی دور کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کو شہید کیا، پورا موقع تھا، مکہ فتح ہو چکا، سارے سامنے تھے، موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، بدلہ لینے کا پورا موقع موجود تھا۔ اگر آپ سب کو مار ڈالتے تو آپ کو روکنے والا، ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا اس موقع پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع سے سوال کیا، ما ترون انی فاعل بکم، آپ لوگ کیا خیال کرتے ہو میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کرنے والا ہوں؟ آپ لوگوں نے مجھے اتنا ستایا، 23 سال کا میرا جو دعوتی زندگی ہے میری، اس کے اندر تکالیف پہنچائی، اب مجھے بتاؤ آپ میرے سامنے موجود ہو، اب قابو میں آ چکے ہو تو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ فرمایا انکا اخ کریم وابن اخ کریم،
ہم تو آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ بھی بڑے عزت دار ہیں اور عزت داروں کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم آپ سے اچھے کی توقع رکھتے ہیں، اچھے سلوک کا توقع رکھتے ہیں۔ فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، پھر جاؤ تم آزاد ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اسی کا اثر ہوا، اسی موقع پر 2500 قریش قبیلے کے لوگ اسی موقع پر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ فتح مکہ کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد غزوہ حنین کی طرف جاتے ہیں، ثقیف والوں کی طرف جاتے ہیں، طائف والوں کی طرف جاتے ہیں، تو قریش قبیلے میں سے 2500 لوگ آپ کے اس لشکر کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو لشکر مدینے سے آیا، 10,000 کا لشکر وہاں سے آیا مکہ کو فتح کرنے کے لیے، 12,500 کا مجمع بن جاتا ہے حنین کے موقع پر۔ اس میں شامل ہونے والے لوگ کون تھے؟ یہی قریش والے۔ آپ کے صرف اس درگزر کے بنا پر اور حلیم ہونے کے بنا پر یہ 2500 لوگ اسلام میں اسی موقع پر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حلم کا فائدہ۔ حلیم ہونا بہت بڑا خلق ہے، بہت بڑا وصف ہے جو اس دور میں ناپید ہو چکا ہے۔ عدم برداشت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہم ناواقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ یہ بہت بڑا خلق ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا ہے۔ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ اصل خطاب ہمارے محترم فضیلت الشیخ ابراہیم طارق صاحب حفظہ اللہ کا، ناظم اعلیٰ مرکزی جامعہ سندھ، الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں آپ کے سامنے۔ اصل تو ان کا خطاب ہے، چند آیات آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تلاوت کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شیخ محترم کا خطاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اخلاق اور برے اخلاق یہ برابر نہیں ہو سکتے، خوش اخلاق شخص اور بد اخلاق شخص یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ خوش اخلاقی عروج کی طرف لے جاتی ہے، ترقی کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، اور بد اخلاقی انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی معاملہ پیش آ جائے، تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے کیا بننا ہے؟ وہاں پر آپ نے حلیم بننا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو روکو اچھائی کے ساتھ، بد اخلاق شخص کا مقابلہ کرو اچھے اخلاق کے ساتھ، برے اخلاق کے مقابلے میں کبھی بھی آپ نے برے اخلاق والا نہیں بننا، ہمیشہ اچھے اخلاق سے بد اخلاقی کا مقابلہ کرنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ ایسا کریں گے کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر آپ بد اخلاقی کا مقابلہ اچھے اخلاق سے کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا بدترین دشمن ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا سب سے زیادہ قریبی دوست بن جائے گا، جگری یار آپ کا بن جائے گا۔
یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اگر آپ برائی کا مقابلہ برائی سے کریں گے، بد اخلاقی کا مقابلہ بد اخلاقی سے کریں گے، تو آپ کبھی بھی کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے، کسی کو بھی اپنا نہیں بنا سکتے، ہر کسی کو اپنے آپ سے دور کر دیں گے۔ آپ کے بد اخلاقی کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے دور ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ یہ وصف، یہ صفت کہ بد اخلاقی کا مقابلہ اچھے اخلاق سے کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ہر کوئی اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتا، ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس صفت سے متصف صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر برداشت کا مادہ موجود ہو، جو صبر اختیار کر سکتا ہے، جس میں صبر کوٹ کوٹ کر بھرا گیا، وہی شخص اس وصف سے متصف ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور متصف نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس وصف سے متصف ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ ہو، آپ صابرین میں سے ہوں، آپ صبر کر سکتے ہوں، پھر آپ اس وصف سے متصف ہو سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، آگے فرمایا کہ اس وصف سے وہی شخص متصف ہو سکتا ہے جو بڑا خوش نصیب ہے، بڑے اچھے نصیبوں والا کوئی شخص ہوگا جو اس وصف سے متصف ہو سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی سمجھایا کہ ہم ہمیشہ برے اخلاق کا مقابلہ اچھے اخلاق سے کریں۔ دوسرے مقام پر فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، خُذِ الْعَفْوَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ درگزر سے کام لے لیا کریں۔ کئی مقامات، کئی مواقع ایسے آئیں گے کہ آپ کے مزاج کے خلاف باتیں ہوں گی، آپ کو غصہ آئے گا، لیکن وہاں پر آپ نے غصے کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ خُذِ الْعَفْوَ، درگزر سے کام لیجیے، درگزر سے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے اعراض کیجیے، جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے۔ اسی طرح فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص غصے کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، غصہ آتا ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، کئی ایسے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان کو غصہ آتا ہے، یہ ایک فطری امر ہے۔ آپ کے بیٹا بھی غصہ دلا سکتا ہے، آپ کا دوست غصہ دلا سکتا ہے، آپ کا پڑوسی غصہ دلا سکتا ہے، کوئی بھی آپ کا ساتھی، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار آپ کو غصہ دلا سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو غصے کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں، فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ انسان کی مکمل پختہ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، یہ انسان بڑا پختہ انسان ہے۔ من عزم الامور، بہترین کاموں میں سے، پختہ کاموں میں سے، پختہ اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے۔ انسان کا صبر سے کام لینا، درگزر سے کام لینا، یہ انسان کی پختگی کی دلیل ہے کہ یہ انسان بڑا باہمت اور پختہ شخص ہے۔ اسی طرح فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اہل ایمان کیا وصف اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کے اندر بیان فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب بھی ان کو غصہ آتا ہے، جب بھی ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اسی لیے وہ حدیث بڑی مشہور ہے، یہ حدیث سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نصیحت کے اس موقع پر اس سے ارشاد فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کیجیے۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسے کہتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کیجیے، درگزر سے کام لیجیے۔ تیسری دفعہ پھر نصیحت کے لیے کہتا ہے، پھر تیسری دفعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کیجیے، درگزر سے کام لیجیے۔ تو عزیز دوستو، یہ بہت بڑا وصف ہے جو اس وقت ناپید ہو چکا ہے، لوگوں میں عدم برداشت حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جملہ اوصاف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا، ان اوصاف سے ہمیں اللہ رب العالمین متصف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔